کہ اب ہم اپنے مقام پر جو محنت کریں گے وہ ہماری محنت صرف مسجد میں ان اعمال کے کر لینے کی نہیں ہوگی، بلکہ ہماری محنت اپنے پورے محلے میں اور محلے کے سے لے کر ضلع میں اور صوبے میں اور ملک میں اور سارے عالم میں ایمان اور ہدایت کو لانے کی ہوگی، اور تمام اعمال کو زندہ کرنے کی ہوگی، اور پورے دین کو قائم کرنے کی ہوگی۔ یہ ایک محنت کا نام ہے دعوت تبلیغ۔ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ورنہ 5 منٹ کا گشت ہو جائے گا، 5 منٹ کی تعلیم ہو جائے گی۔ تعلیم بطور تعلیم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تعلیم عمل کی فضا باقی رکھنے کے لیے ہو رہی ہے۔ اب یوں کہیں کہ ظہر کی نماز پڑھی اس نے، ظہر کی نماز میں صبح کی تعلیم کا عمل یاد ہے یا نہیں ہے؟ صبح کی تعلیم میں حدیث سنی کہ مومن بندہ اگر یوں وضو کرتا ہے، یوں نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے پانی ہے۔ تو یوں کہیں کہ اگر اس طرح یہ حدیث جو صبح کی تعلیم میں سنی ہے، اگر یہ ظہر کی نماز میں یاد آ گئی، اگر یہ ظہر کی نماز میں یاد آ گئی ہے، تب تو اس ظہر کی نماز کا تعلق صبح کی تعلیم سے ہے، اور اگر ظہر کی نماز کا تعلق صبح کی تعلیم سے ہے تو صبح کی تعلیم سے تعلیم سننے والے کو فائدہ ہوا ہے، ورنہ اس کو صبح کی تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے دوستوں؟ نہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ ویسی بات چل رہی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو عرض کر رہا ہوں، دھیان سے سنو کہ تعلیم کا حلقہ اس کی نماز کو بنانے کے لیے قرآن کے حلقوں میں صرف برکت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، برکت تو کہیں گئی نہیں ہے، برکت تو آئے گی، کیونکہ فرشتے ان کے حلقے کو گھیرے ہوئے ہیں، آسمان تک ڈھیر لگا ہوا ہے فرشتوں کا، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، اس حلقے کو گھیرے ہوئے ہیں اپنے پروں سے۔ یہ تو کہیں نہیں گئے، لیکن اس کا موضوع، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تعلیم کیوں ہو رہی ہے؟ یہ قرآن کے حلقے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ گشت کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے محلے میں 8 گھنٹے ایک آدمی پر محنت کرنے کے عنوان سے پورے محلے میں وہ فضا قائم رہے جو فضا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف میں اور عکاظ المجنہ کے بازاروں میں اور نمائش گاہوں میں اور مکے میں اور مدینے میں فضا قائم تھی۔ ہم اس فضا کو اپنے یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے گشت ہے۔ تو اب یہ کہیں کہ اب اعمال مسجد کا پتہ چلے گا کہ یہ سارے اعمال مسجد ہیں کرنے کے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جب تک ہم اس کام میں قربانیوں پر نہیں آئیں گے اس وقت تک اعمال مسجد کی تکمیل نہیں ہوگی، اعمال مسجد مکمل نہیں ہوں گے۔ میں اپنی بیوی کا شوہر بعد میں، میں اپنے بچوں کا باپ بعد میں اپنی دکان کا تاجر بعد میں اپنے دفتر کا ملازم بعد میں اپنی زمین کا زمیندار بعد میں سب کچھ بعد میں ہوں۔ سب سے پہلے مجھ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ذمہ داری آئی ہے، جو ذمہ داری مجھ پر پڑی ہے، آپ مجھ پہ جو ذمہ داری ڈال کر تشریف لے گئے ہیں، وہ میری ذمہ داری ہے کہ ایک آدمی کو میں وہاں لے آؤں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنا کر چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ کیسی ذمہ داری؟ اللہ اکبر۔ اب مسجد وار جماعت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ مسجد وار جماعت یہ دکان وار جماعت نہیں ہے، یہ تجارت وار جماعت نہیں ہے، یہ زراعت وار جماعت نہیں ہے، یہ دفتر وار جماعت نہیں ہے، یہ مسجد وار جماعت ہے۔ مسجد وار جماعت، اس کا ایک عمل مسجد سے متعلق ہوگا، اس کا گشت، اس کی انفرادی دعوت، اس کی اجتماعی دعوت، اس کا ایک عمل، کیونکہ یہ سارا اس کا ہر عمل وہ ہوگا جو مسجد سے متعلق ہے۔ اب بتاؤ، اگر مسجد وار جماعت کا ساتھی 15 گھنٹے دکان پر محنت کر رہا ہے تو یہ دکان کا عمل مسجد کا عمل بنے گا کہ جی ہم تو کپڑا مسجد کی وجہ سے بیچ رہے ہیں اور ہم تو یہ سامان مسجد کے لیے بیچ رہے ہیں؟ کہ بھائی میرے دوستوں بات سمجھ میں آ رہی؟ اب بتاؤ، جو آدمی دکان میں بیٹھ کر مسجد کا نہیں ہے وہ دکان میں بیٹھ کے مسجد والا عمل کر رہا ہوگا کہ کہلانے کو مسجد وار جماعت کا ساتھی ہوں، لیکن پورا وقت مسجد میں نہیں لگتا۔ جو کہے مسجد وار جماعت کا ساتھی تو ایسا ہوگا
کہ یہ کہیں بھی ہو، یہ دکان میں ہو یا مکان میں ہو، یہ زمیندارے پر ہو یا اپنے دفتر میں ہو، یہ ہر جگہ مسجد و جماعت کا ساتھی بن کر رہے گا کہ اس کے پاس جو جائے گا، اس کی دکان پر، اس کے مکان پر، اس کے زمیندارے پر، یہ وہاں ہر جگہ اس کو دعوت دے رہا ہوگا۔ مختصر سی بات کہ مسجد و جماعت کا ساتھی، کیونکہ ہر مسلمان مسجد و جماعت کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کو مسجد و جماعت سے تعلق نہ ہو، جس کا مسجد کی جماعت سے تعلق نہ ہو، کوئی ایسا نہیں تھا۔ یہ کہیں کہ اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، اسلام لانے سے پہلے اسلام سے بھاگا، ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے، اسلام ابھی نہیں لائے تھے، لیکن اسلام سے بھاگے اور بھاگ کر یمن گئے، یمن بھاگنے کا ارادہ کیا۔ ارے سن لو بھائی، ادھر دیکھو دھیان سے، یمن کی طرف بھاگے اور بھاگ کر کشتی میں سوار ہوئے اور دریا کے راستے سے یمن کا سفر شروع کر دیا، کیونکہ وہاں کشتی چلانے والا ملاح وہ مسجد و جماعت کا ساتھی تھا۔ وہ کون تھا بھائی؟ وہ تھا جس پر ایک ایک امتی کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسجد و جماعت کا ساتھی کشتی، وہ کشتی چلاتا تھا، کام کرتا تھا اپنا، کیونکہ یہ جا کے کشتی میں سوار ہوئے اور وہاں سے یمن، بھائی ادھر دیکھو، ارے ان جانے والوں کو بٹھائیے ذرا، ابھی دعا ہونے والی ہے، بھائی انہیں بٹھا دو اللہ کے لیے، بھائی ان کے ہاتھ پکڑ لو، ان کے پیر پکڑ لو، ان کی خوشامد کرو، دیکھو دعا کا وقت قریب ہے، صبح سے کل سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب عین وقت جانے لگے، جب کام پورا ہونے لگے، بھائی بٹھائیے ذرا خوشامد کر کے، دیکھو ادب سے، احترام سے، اکرام سے ان کو کام کی اہمیت بتا کے بٹھاؤ۔ تو یہ کہے کہ اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھاگے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہاں کشتی میں ہماری، بھائی ادھر دیکھو، ارے بات سنو دھیان سے، وہاں کشتی میں ہماری مسجد و جماعت کا ساتھی تھا۔ تو یہ کہیں کہ جب یہ کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی میں وہاں بھونچال آیا، طوفان آیا، تو کشتی والے نے یوں کہا اکرمہ بن ابی جہل سے کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ کسے کہا؟ جو بھاگ رہے تھے اسلام سے، کہ اگر یہاں رہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بوٹیاں کر دیں گے، جان بچا کے بھاگ لو، ورنہ دب کر یہاں اسلام قبول کرنا پڑے گا، یمن جا کے رہیں گے، یہاں نہیں رہنا ہے۔ اور بیوی پیچھے پیچھے، بیوی تلاش میں نکلی ہوئی کہ خدا کرے میرا شوہر ہاتھ لگ جاوے تو اس کی آخرت بن جاوے۔ تو یہ کہیں کہ اس نے کہا کشتی والے نے کلمہ پڑھ لو۔ کیونکہ کیا کلمہ اخلاص؟ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہ کہہ دے لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ تو اکرمہ نے کہا اسی سے تو بھاگا ہوں میں، اسی سے بھاگ کے نکلا ہوں، تو یہ کہہ رہا کہ یہ پڑھ لے، میں اسی سے بھاگ کر آیا ہوں، یہ کیسے پڑھ لوں؟ کہ نا اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ چنانچہ بیوی نے وہاں سے کپڑا ہلایا کنارے سے، انہوں نے بیوی کو اس کو دیکھا اور یہ کشتی لے کے واپس آئے اور وہاں سے ساتھ ہوئے اور جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا انی مسلم مجاہد مہاجر، انی مسلم مجاہد مہاجر، کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، انی مسلم انی مہاجر، میں خدا کے دین کے تقاضے پر ہر طرف چلنے کے لیے تیار ہوں، میں خدا کے دین کے تقاضے پر ہر تقاضے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، انی مسلم مہاجر مجاہد۔ کس نے دعوت دی ہے؟ کس نے متوجہ کیا ہے؟ کس نے تشکیل کی ہے؟ کون پکڑ کے لایا ہے اکرمہ بن ابی جہل کو؟ یہ کشتی چلانے والا ملاح۔ کس نے دعوت دی ہے؟ کیونکہ ایک کشتی چلانے والے نے۔ کیوں؟ کہ نبی کے دامن سے تعلق ہے، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، مسجد نبوی سے میرا تعلق ہے، اگر میں خشکی میں نہیں تری میں صحیح،
وہاں بھی کسی کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا. اگر ایک آدمی کشتی کے راستے سے پانی کے راستے سے اسلام سے بچ کر بھاگنا چاہتا ہے نہیں جانے دوں گا. اس کو کرنا پڑانا میری ذمہ داری ہے اور اس کو لا کر آپ کی خدمت پیش کرنا, اس کو پکا سچا مسلمان بنانا, اس کو مسلم مہاجر مجاہد بنانا میری ذمہ داری ہے. اس کو کہتے ہیں مسجد و جماعت کا ساتھی. اس کو نہیں کہ جب تقاضا ہے تو بغل جھانکنے لگے, ہاں میاں بتاؤ کون تیار ہے, میں تو ابھی آیا ہوں اور میں تو ابھی کر کے نکلا ہوں اور میں نے تو ابھی 3 دن لگے ہیں اور میں تو ابھی چلے سے آگے بیٹھا ہوں, میاں ذرا سکون لینے دیا کرو. نہیں, جب مقصد بن جایا کرتا ہے, جب کام سامنے ہوا کرتا ہے, جب تقاضے پر قدم اٹھانے کی عادت بن جاتی ہے, تقاضے پر قدم اٹھاؤ. حنظلہ غسیل ملائکہ بنے ہیں. یہ رتبہ, یہ اکرام خدا کی طرف سے, خدا کی قسم ہوا ہی صرف اس بنیاد پر ہے کہ تقاضے پر قدم اٹھانا سیکھا تھا. اگر غسل کر کے نکلتے گھر سے تو یہ غسیل ملائکہ نہ بنتے. غسیل ملائکہ بنے اس بنیاد پر ہیں. تم جس طرح ہمارے تقاضے پر قدم اٹھاؤ گے ہم تمہیں وہ اکرام دیں گے, وہ اکرام دیں گے کہ سارے کے سارے اوس والے, سارے قبیلہ اوس والے یہ فخر کریں گے کہ ہمارے درمیان وہ آدمی بھی ہے, ہمارے درمیان وہ آدمی بھی ہے جس کو ملائکہ نے غسل دیا ہے. تمہارے پاس نہیں وہ آدمی, ہمارے پاس وہ آدمی ہے. ہمارے پاس وہ آدمی ہے جس کی لاش کو تمام شہر کی مکھیوں نے جو ہے ان کی حفاظت کی ہے. کیونکہ یہ سارے کے سارے اکرام اور یہ اعزاز خدا کی طرف سے تقاضوں پر قدم اٹھانے سے ملتے ہیں. اس لیے ارادے کر لو, نیتیں کر لو. جو یہاں آیا ہے جلسے میں شریک ہونے کے لیے, بات سننے کے لیے یا دعا میں شرکت کرنے کے لیے, سب طے کر لیں اس بات کو کہ اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جینا ہے. خدا کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ جو دنیا میں جیے اس کام کو مقصد بنا کر نہ جیے, کیونکہ اس کو جینے کا حق کیا ہے. جو نبی کے مقصد کو اپنا مقصد بنا کر نہ رہے. کہ تبلیغ والے کون تبلیغ والے ہیں؟ کیونکہ ہر امتی تبلیغ والا ہے. سب سے کہا تھا وہاں حجۃ الوداع میں, سب سے کہا تھا کہ تم میں سے جتنے حاضر ہیں غائب کو پیغام پہنچا دیں. نہ غائب والے 100 آدمی تھے اور نہ حاضر کو 100 آدمیوں سے کہا تھا. 100% سے کہا تھا, 100% تک پہنچانے کے لیے کہا تھا. 100% سے کہا تھا اور 100% کو پہنچانے کے لیے کہا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ میں اپنے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 10 سے کہتا ہوں کہ 1000 کو پہنچا دیں, یا 500 سے کہتا ہوں کہ 5000 کو پہنچا دیں. سب سے کہا تھا, سب کو پہنچانے کے لیے کہا تھا. یہ اس امت کا مقصد ہے. جو نبی کی امت میں داخل ہے اس کے ذمہ نبوت کا کام ہے, اس کے ذمہ نبوت کا کام ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں, ہر آدمی اس کو اپنا مقصد بنا لے. جتنے ہم یہاں سے واپس جانے والے ہیں اور جتنے ہمارے اللہ کے راہ میں نکل کر پھر اس کام کو سیکھ کر واپس آنے والے ہیں, یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں اس کام کو اپنا کام بنانا ہے. پابندی کے ساتھ تعلیم کے حلقے اپنے مقام پر, گھر کی تعلیم, مسجد کی تعلیم پابندی کے ساتھ کرنی ہے. گشت پابندی کے ساتھ کرنا ہے. دونوں گشت, اپنے محلے کا, اپنی مسجد کا گشت اور دوسرے محلے کا گشت پابندی کے ساتھ کرنا ہے. کام کو کام سمجھ کر کرنا ہے. جو چاہے عذر ہو, جو چاہے بیماری ہو, ہمیں کرنا ہے. بہرحال کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. جب کرنا طے کریں گے تو آزار ختم ہوں گے, جب نہ کرنا طے کریں گے تو آزار پیدا ہوں گے. جب کرنا طے کریں گے آزار حل ہوں گے. یہ کام میرا اور آپ کا نہیں ہے, اللہ کا کام ہے. خدا کی طرف سے آتے ہیں آزار, خدا کی طرف سے آتی ہیں, خدا کی طرف سے ان آزار کا حل بھی آتا ہے. جو خدا کے دین کے تقاضے کی اہمیت کو سمجھ کر قدم اٹھائے گا خدا کی طرف سے آزار کا حل بھی آئے گا. کیونکہ عذر تو کیا ہے کہ عذر تو ایک سایہ ہوتا ہے, سایہ. کہ اگر سائے سے ڈرنے لگے, سائے سے ڈرنے لگے کہ رسی کا سایہ تھا, سانپ سمجھے, رسی کا سایہ کو سانپ سمجھے, کیونکہ سایہ سے نہ ڈرو. یہ آزار تو سائے ہیں. ہر آدمی کے اندر قوت ہے, ہر آدمی کے اندر قوت موجود ہے, استعداد موجود ہے. بشرط یہ کہ وہ یقین کر کے قدم اٹھائے. دیکھو میرے عزیز دوستو, ایک بات آخری سن لو.
جس پر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ کر نہیں سکتے، جس پر سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا آدمی ہے، آپ اس سے یوں کہیں کہ بھائی ذرا اٹھ کے یہ کام کر لو، ذرا اٹھ کر یہ کام کر دو، مجھے پانی پلا دو، یہ لائٹ بند کر دو، کوئی کام چھوٹا موٹا کہ بھائی ذرا اٹھ کے یہ کام کر دو، اس پر تعب، اس پر تکان، اس پر غفلت، اس پر سستی، کچھ بھی کہہ لو، یا اسے کوئی عذر کہ میرے گھٹنے میں درد ہے، میں اٹھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ بیٹھا بیٹھا یوں کہے گا کہ میں نہیں کر سکتا، وہ واقعی نہیں کر سکتا، کرنا چاہتا ہے، آپ کے حکم کو رد نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کے حکم کی تعمیل چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کرتا، کہ نہیں میں نہیں کر سکتا۔ یوں کہیں اس نے تو یہ کہا تھا کہ اٹھ کے یہ چھوٹا سا کام کر دو، یہ اٹھ نہیں سکا تھا، آپ ہی بتلائیے فیصلہ کر کے، اگر کوئی سانپ اس کے پاس سے گزر جائے، کوئی سانپ اس کے پاس سے گزر جائے، یہ بیٹھا رہے گا؟ کیوں بھائی؟ ارے بیٹھا رہے گا کہ ہاں آجا بھائی ڈسلے میں تو اٹھ نہیں سکتا، کیونکہ اچھل کے جائے گا، اس قوت کو استعمال کرے گا جس قوت کو اس وقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آہستہ سے اٹھ کے بھی جا کے یہ کام کر دیتا تو ہو جاتا، اس وقت اتنی قوت سے اٹھے گا، اتنا اچھل کر دوڑے گا کہ اگر اب نہ اٹھا تو کبھی نہیں اٹھ سکوں گا، اگر اب نہ اٹھا تو کیوں؟ اس سانپ کی مضرت کا یقین ہے۔ خدا کی قسم، اگر آخرت کے سانپوں کا، آخرت کے عذاب کا، قبر کی تنگی کا، قبر کی ظلمت کا، قبر کی وحشت کا، قبر کے بھینچنے کا، قبر کی آگ کا، قبر کی چیخ و پکار کا، اگر جہنم کے عذاب کا اور حشر کی سختیوں کا اور سورج کے ایک میل پر آ جانے کا یا ایک بالش کے فاصلے پر آ جانے کا اور ہر ایک کو اپنے پسینے میں جان تک، ران تک، کان تک ڈوب جانے کا اور ہر ایک کو حشر کی سختیوں کا یقین ہو جائے، خدا کی قسم کوئی عذر والا عذر سمجھ نہیں سکتا، کوئی معذور اپنے آپ کو معذور سمجھ نہیں سکتا، یہ قدم اٹھائے گا پھر اٹھائے گا، صرف یقین کی کمزوری ہے اور قبر کے عذاب کا یقین کے نہ ہونے اور دین کی غفلت پر ہمیشہ کی ناکامیوں کے یقین کے نہ ہونے کی وجہ ہے کہ یہ ہر ایک اپنے آپ کو معذور قرار دیے ہوئے ہے۔ اس کے آزاد پر ضرورت پڑتی ہے، اس کی ضرورتوں کی بھی، وہاں بھی تو آزار توڑتا ہے کہ قرض نہیں لے سکتا ہوں، لیکن حالات نے قرض لینے پر مجبور کر دیا، کاروبار نے قرض لینے پر مجبور کر دیا، حالات نہ معلوم کہاں کہاں پہنچا رہے ہیں انسانوں کو، ان سے وہ کروا رہے ہیں جو یہ کر نہیں سکتے تھے، لیکن جب دین کا تقاضا آئے تو کہ میں مجبور ہوں۔ خود فیصلہ کر لو کہ اگر آج یہ یقین پیدا ہو جائے کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کا یہ راستہ ہے تو بتلاؤ کوئی آدمی بیٹھ سکتا ہے اور کوئی آدمی دعوت کے تقاضوں کو پیچھے کر سکتا ہے اور اپنے تقاضوں کو آگے رکھ سکتا ہے؟ تو آزار تو ایک سایہ ہیں، جب قدم اٹھایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کچھ نہیں ہے، بلکہ آزار کا حل چھوڑے بیٹھے تھے، آزار کا حل ہم چھوڑے بیٹھے تھے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس کام پر جمانا ہے، اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، اپنے مقام پر رہتے ہوئے ان 5 کاموں کو اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، کرنا طے کر لیں انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں، کہ پتہ چلے کہ ہاں بلند شہر کے اجتماع کے بعد محلے میں وہ محنت ہوئی ہے، اور پھر محنت کر کر چھوڑ دینے سے پھر بات وہاں پہنچ جاتی ہے، بلکہ وہی نہیں پہنچ جاتی، وہاں سے بھی اور پیچھے جا پڑتی ہے۔ دین کی محنت دین کو باقی رکھنے کو کہتے ہیں، ایک تقاضے کو پورا کرنے کو محنت نہیں کہہ دیتے، بلکہ تقاضے پورے کرتے رہنا۔ امراض پیدا ہوتے رہتے ہیں، دوائیں کارخانوں میں بنتی رہتی ہیں، لوگ ننگے ہوتے رہتے ہیں، کپڑے کارخانوں میں بنتے رہتے ہیں، یہ کپڑا اتارا یہ پہن لیا، یہ بیماری ختم ہوئی وہ بیماری شروع ہوئی وہ دوا لے لی، تو کارخانوں میں دوائیں ہر وقت بن رہی ہیں، کارخانوں میں کپڑا ہر وقت بن رہا ہے، کارخانوں میں ہتھیار ہر وقت بن رہا ہے، ہر چیز ہر وقت بن رہی ہے، کیونکہ ہر وقت استعمال کی ضرورت ہے۔
اس طرح ایمان ہر وقت بننا ہے اور ایمان کے بنانے کے اعمال ہر وقت کرنے ہیں. اب مسجد کے عمل جب اہتمام سے ہوں گے تو اب مسجد کا دین مسجد سے باہر آئے گا. جو مسجد کا دین مسجد سے باہر لاؤ. بقول مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ابھی جب تک مسجد کا دین مسجد میں رہے گا اس وقت تک مسجد سے باہر کے شعبے میں دین نہیں آئے گا. اب مسجد کا دین مسجد سے باہر لاؤ کہ گشت ہے مسجد سے متعلق، لیکن جب اس مسجد کا گشت ہوگا تو اس محلے میں دین آئے گا. جب اس مسجد کی تعلیم ہوگی تو مسجد سے باہر تعلیم آئے گی. جب اس مسجد میں فکریں ہوں گی تو باہر ہدایت کی ہوائیں چلیں گی. جب اس مسجد میں مشورے ہوں گے تو ان مشورے کے مطابق تقاضے باہر پورے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی محنت پر ہمیں اور آپ کو ثابت قدم فرمائے. ہمارے جان کو، مال کو، ہماری استعدادوں کو، ہماری تمام تر صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ دین پر لگا دے.